اور یہ بھی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے اپنا تذکرہ کیا اور اپنے بعد والدین کا تذکرہ کیا. بڑی بری بات یہ ہے کہ ہم لوگ مرتبوں کا خیال نہیں کرتے، مرتبے کا خیال نہیں کرتے. گر فرق مراتب نہ کنی زندگی، فارسی میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ مراتب کا خیال نہیں کریں گے، درجوں کا خیال نہیں کریں گے، جس کا جو درجہ ہے وہ نہیں دیں گے، تو اب تو دین ایمان سے باہر ہو جائیں گے. اللہ کا جو مرتبہ ہے وہ اللہ کو دیجئے، جو رسول اللہ کا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیجئے، جو باقی لوگوں کا مرتبہ ہے ان کو دیجئے. صحیح ہے نہیں ہے؟ ایسے ہی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ مگر آپ تو کارپوریٹر سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی اپنے باپ سے نہیں کرتے. جی کبھی اپنے باپ کے لیے اتنی محنت کی تھی جتنا ورکری میں کر لیتے؟ صاحب 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 صاحب، ارے میرے باپ رے باپ، صاحب کا جوتا سیدھا کر دے گا، کبھی اپنی ماں کا چپل سیدھا کیا ہے؟ جو کہہ رہا ہوں حقیقت کہہ رہا ہوں. میں بھی آپ ہی میں کہا ہوں، مجھ کو سب معلوم ہے، سب خبر ہے کہ کیا ہو رہا ہے. پھولوں میں تولے جا رہے ہیں، دودھ سے نہلائے جا رہے ہیں. اپنے باپ کو کبھی ایک پیالہ دودھ کر دیا ہے؟ جی اللہ بیان کر رہے میں ہوں، میرے بعد تمہارے والدین، تمہارے لیے جنت کا دروازہ ہے. ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ایک عالم بیٹھے ہوئے تھے، ماں کے انتقال کی خبر سنائی گئی، رونے لگے. لوگوں نے کہا کہ کس بات پر روتے ہیں؟ فرمایا ماں کی وفات اپنی جگہ، مگر مسئلہ یہ ہے کہ میرے لیے جنت کے 2 دروازے سے اس میں سے ایک بند ہو گیا. جنت کے 2 دروازے تھے، ایک بند ہو گیا. آپ ترمذی شریف میں دیکھیں، صحیح حدیث ہے، باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی، باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی. کبھی کبھی ہم لوگ فرق نہیں کر پاتے ہیں. اگر دیکھو کہ کوئی نوجوان اپنے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اپنے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار ہے اور ان کے کاموں میں مشغول ہے، اس کو اپنے کام میں مشغول مت کرو. میں یہاں تک کہتا ہوں، دعوت کے ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ اگر اس کے ماں باپ کا خدمت کرنے والا وہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، اس کو چھوڑ دو، ماں باپ کی خدمت کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، بخاری میں بھی ملتا، مسلم شریف میں بھی ملتا ہے. آیا اور آ کے کہنے لگا، بخاری میں تو ملتا ہے کہ اس نے آ کے کہا کہ میرا نام فلاں غزوے میں لکھا گیا اور میں جہاد کرنے جا رہا ہوں. جہاد جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ جہاد کے مقابلے کی دوسری چیز نہیں ہوتی، آدمی اپنی جان دے دیتا ہے اس میں. اسی لیے جو مقام شہید کا مقام ہے وہ الگ ہی مقام ہے، اور کسی کے لیے نہیں کہا. شہید کے لیے کہا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ. وہ مردہ نہیں، ان کو مردہ نہیں سمجھنا، وہ زندے ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے ان کے رب کے پاس. آیا اور آ کے کہا کہ نام لکھ لیا گیا میرا. آپ نے یعنی خوشی خوشی بتایا، شکایت کرنے نہیں آیا تھا. آپ نے آگے سے اس سے پوچھا ماں باپ زندہ؟ اس نے کہا. آپ نے فرمایا جاؤ واپس، فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، اپنے ماں باپ کے معاملے میں جہاد کرو، یعنی ان کی خدمت میں رہ کے جہاد کرو. جاؤ واپس، والدین کی خدمت کیجیے، والدین کی خدمت. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، احسان، احسنوا نہیں کہا، احسان کہا. اس میں غیر معمولی ایک بلاغت ہے،
غیر معمولی طور پر وسعت ہے کہ احسان کرو، احسان کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، وبالوالدین احسان. بہت لمبا ہے میرے بھائی، یہ کب تک بولتے رہیں گے ہم لوگ؟ تو جتنا ہے تھوڑے میں زیادہ سمجھو. وبالوالدین احسان. یہ ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کی عمر لمبی ہو اور تمہاری زندگی میں ہی وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں. اب وہ بوڑھے ہو گئے، تو جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو بڑھاپے میں آدمی کو حوصلہ ہو جاتا ہے. بڑھاپے میں حوصلہ ہوتا ہے. باپ جوان ہے، آپ بچپن میں یا نوجوانی کی طرف آ رہے ہو، تب حوصلہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ معلوم ہے ابھی میں ادھر سے بولوں گا وہ رکھ کے کوٹ دے گا. تو ایسا جنگ نہیں لڑی جاتی. ایسے موقع پہ آدمی کو معلوم ہے کہ خاموش رہو، کچھ بولا نہیں جا سکتا. لیکن جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہاتھ پیر میں قوت باقی نہیں رہتی، تو اس وقت زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ اب جوانی کا نشہ چڑھے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو قرآن مجید نے اس موقع پہ سمجھایا جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو خیال کرو، دونوں بوڑھے ہو جائیں یا دونوں میں سے کوئی ایک، تو ان کو مارنا، کوٹنا، جھڑکنا دور کی بات ہے، منہ بھی نہیں کر سکتے. کوئی ایک ہلکی سی سخت بات بھی نہیں نکالی جا سکتی، اف بھی نہیں کر سکتے. کیا کیا نہیں ہو جاتا کریں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. نوجوانوں، تم یوں تو جوان نہیں ہو گئے نا. ایک بچے نے اپنی ماں کو مارا اور کہا کہ تو میری دشمن ہے. ماں رونے لگی اور روتے روتے اس نے بڑی عجیب درد بھری بات کہی. اس نے کہا کہ بیٹا تم نے مارا وہ ٹھیک ہے، اپنی جگہ ہے، تم نے جو کرنا تھا کیا، مگر یہ نہ کہو کہ ہم تمہارے دشمن ہیں. اگر ہم تمہارے دشمن ہوتے نا تو ہم کو اس وقت تمہارے اوپر زیادہ قدرت تھی جب تم ہمارے گود میں بہیار و مددگار تھے. ہم تمہاری گردن دبا دیتے تو کوئی نہیں بچا سکتا تھا تم کو، مگر ہم نے اس موقع پہ تم کو اپنا خون جگر دے کے پالا. پتہ نہیں لوگ کیسے اس چیز کو سمجھتے نہیں. سمجھو میرے بھائی، سمجھو. میں اپنی بات بے تکلف کہتا ہوں. میں مسجد میں ہوں، اللہ میرے دل کا حال جانتا ہے. میں ایک دم صفائی سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی ٹوٹا پھوٹا ہم لوگوں کے پاس ہے، یہ یا تو ہمارے ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے یا ہماری اولاد کا نصیبہ ہے. یہ تجربہ کیا ہم نے. آج بھی ہم لوگ اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور وہ جس محبت کے ساتھ میں دعائیں دیتی ہیں اور پوچھتی ہیں، کبھی کبھی ہم لوگ مشغولیت کی وجہ سے ان سے بات نہیں کر پاتے، کہیں نکل گئے، کچھ ہو گیا تو وہ شکوہ کرتی ہیں. تو ہاں، مائی فون کرے گی تو فون ہوگا، تم لوگ بہت بڑے ہو گئے ہو. لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوئی. پھر ان کی خدمت میں حاضر ہوں، پہنچیں تو بہت شفقت سے، اچھا جب بتا دیں کہ سفر میں اللہ تعالیٰ عافیت سے لائے، خیریت سے رکھے. کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ وہ شکوہ کرتی ہیں کہ سب کے لیے وقت ہے، میرے لیے وقت نہیں ہے. تو ان کو کہتے ہیں، ایک مرتبہ کہا تھا میں نے، بھائی بھی بیٹھا ہوا تھا، ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے، تو کہنے لگی کہ اکثر باہر رہتے ہو، ماں کے لیے وقت ہے کہ نہیں ہے. ایک شفقت بھرا شکوہ. تو ہم نے ان سے کہا کہ دو ہی شکلیں تھیں، یا تو یہ ہوتی، ہمارے یہاں پاور لوم چلتے ہیں، یا تو یہ ہوتا کہ آپ ہم کو پاور لوم مزدور بناتی، ہم لوگ صبح میں جاتے، دن بھر لوم چلاتے، شام کو لوٹ کے آپ ہی کے پاس گھر آ جاتے.
پھر پوری رات گھر رہتے، اپنے خیال میں رہتے، نہ کوئی ہم کو کہیں بلاتا، نہ ہم کہیں جاتے، نہ ہمارے ذمہ میں کوئی خدمت ہوتی، نہ کچھ ہوتا۔ یہ ہے کہ دوسرا کام جو ہوا ہے وہ یہ ہے۔ تو اس پر وہ کہنے لگی کہ میں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی۔ وہ کہنے لگی کہ یہ سب اگر تم لوگوں کے حصے میں لکھا جائے گا تو میرے حصے میں بھی لکھا جائے گا۔ جی بالکل لکھا جائے گا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے غضب کی بات لکھی، سمجھنا چاہیے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک ماں نے ایک بچے کو مارا، ناراض ہوئی ہوگی، تربیت کے لیے اس کو مارا، اور کہا جا جا تو میرے گھر سے نکل جا۔ بچہ نکل کے باہر آ گیا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی ماں نے اپنے بچے کو مارا ہے اور وہ باہر نکل کے آ گیا دروازے کے بعد، جاؤ نکال دیا گھر سے، باہر جاؤ، ہمارے یہاں نہیں رہنا، چلے جاؤ کہیں بھی۔ بچہ زینے پہ بیٹھا، تھوڑی دیر وہیں رویا، پھر اس کے بعد اٹھ کے کونے تک گیا۔ ابن قیم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ گیا کونے تک، وہاں کچھ دیر تک نکڑ پہ چوک پر رکا رہا، روتا رہا، پتہ نہیں کیا دل میں آیا، واپس آیا اور دروازے پہ دہلیز پہ پھر سر رکھ کے وہیں لیٹ گیا۔ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر بعد ماں نے دروازہ کھولا، ایک ٹھوکر ماری، کہا جاتا کیوں نہیں، یہیں آ کے کھڑا کیوں ہو گیا ہے، یہیں آ کے پڑھ کیوں گیا ہے۔ تو بچے نے جو جواب دیا، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس کو، اس نے کہا کہ ماں میں چلا گیا تھا، میرے جی میں آیا کہ مجھے چلے ہی جانا چاہیے، اور میں نکل کے کونے تک گیا بھی تھا، مگر وہاں پہنچنے کے بعد میرے دل میں یہ خیال آیا کہ دنیا میں لوگ اور بھی مل جائیں گے مگر تیری جیسی ماں نہیں ملے گی۔ اتنا کہنا تھا کہ ماں نے گلے سے لپٹا لیا، کہا ہے تو تمہیں بیٹے ہی ہے، اپنے ساتھ اندر لے کے چلی گئی۔ پتہ نہیں لوگ کس کیفیت میں رہتے ہیں، یہ تک نہیں محسوس کرتے کہ جب آسمان و زمین کے مالک کو اپنا تعارف کرانا ہوا کہ میری رحمت ایسی ہے، تو اس نے کہا کہ میں ماؤں سے زیادہ مہربان ہوں، تو اس نے کہا کہ میں ماؤں سے زیادہ مہربان ہوں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ماں باپ ظالم ہو سکتے ہیں، بالکل ہو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ قرآن مجید نے کہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی کہنا شروع کر دے کہ مولانا آپ نے کیسا کیا۔ قرآن نے بتایا کہ ماں باپ کا عقیدہ خراب ہو سکتا ہے، وہ مشرک کافر ہو سکتے ہیں، وہ تمہارے اوپر ستا سکتے ہیں، تمہیں مجبور کر سکتے ہیں۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، اور وہ یہ ہے کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ ماں باپ اگر تم کو شرک پر آمادہ کرنا چاہیں تو شرک نہیں کرنا، مگر وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، مشرک بھی ہوں تب بھی ان کے ساتھ سلوک اچھا کرنا، سلوک اچھا کرنا۔ ایک اصول سکھاتا ہوں، یاد رکھو، اصول یہ ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ جن کاموں کے انجام دینے میں کوئی کہہ رہا ہے، ابا کہہ رہے ہیں فلاں کام کر لو، اماں کہہ رہی ہیں فلاں کام کر لو، ابا کے دوست کہہ رہے ہیں، گھر آپ کے دوست یار کہہ رہے ہیں، کوئی استاد پیر صاحب کہہ رہے ہیں ایسا کر لو، اس کے کرنے میں اگر اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو تو پھر کسی بھی مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی۔ مخلوق کی بات وہیں تک مانیں گے جہاں تک اللہ کی نافرمانی نہ ہوتی ہو۔ جہاں نافرمانی ہوگی وہاں پیر صاحب کو بھی سلام علیکم۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ ایک پیر صاحب تھے، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ایک پیر صاحب تھے، وہ اس خیال کے تھے، دوسرے خیال کے، اپنے مریدوں کے ساتھ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے عمرے کے لیے، تو کہا دیکھو حرم شریف کا امام بدعقیدہ ہے، سمجھ میں آئی بات، اور مشرک و کافر ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ہم اپنی نماز ہوٹل میں پڑھیں گے۔ نماز کا وقت آیا، ایک مرید غائب،
پیر بھی بڑا تیز تھا، اس نے دیکھ لیا اچھا اپنی جماعت میں سے قائم ہے۔ اگلی مرتبہ جب وہ آیا تو اس کو کہا دیکھو کہاں چلے گئے تھے؟ کہا میں حرم شریف گیا تھا نماز پڑھنے پیر صاحب۔ اچھا دیکھو سمجھائے تھے تم کو، اب نہیں کرنا دوبارہ۔ اچھا دوسری نماز میں پھر غائب، پھر اس کو کہا کہ تمہارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تیسری نماز میں پھر غائب ہو گیا وہ۔ اب پیر صاحب کا پارا آسمان پہ چڑھ گیا ایک دم سے۔ اس کو کہا بار بار سمجھاتے ہیں تمہارے سمجھ میں نہیں آتا ہے، اب اچھی طرح سے سمجھ لو اگلی نماز پڑھنے کے لیے اگر تم حرم شریف میں گئے ہم تم کو اپنی مریدی سے نکال دیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ مرید بھی جھیل چکا تھا بری طریقے سے کہ میں آیا ہوں بیت اللہ کا امام ہی مشرک ہے تو دنیا میں پھر ایمان کہاں ہے؟ بیت اللہ کی نماز نہیں ہو رہی ہے، اپنے یہاں مسجد میں ہو رہی ہے۔ واہ واہ۔ تو اس نے کہا کیا کہا پیر صاحب، اگر اگلی نماز پڑھنے کے لیے گیا تو آپ مجھ کو مریدی سے نکال دیں گے۔ آپ کیا مریدی سے نکالیں گے، میں آپ کو پیری سے نکالتا ہوں۔ ایسا پھر نہیں چاہیے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بات کہاں تک مانیں گے؟ جہاں تک اللہ کی نافرمانی ہو۔ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی پھر ماں باپ کی بات بھی نہیں مانی جاتی۔ البتہ جہاں تک فرما برداری کا تعلق ہے وہ کی جائے گی۔ علماء نے ماں باپ کے 14 حقوق لکھے ہیں۔ کتنے لکھے ہیں؟ 14 حقوق، کتاب و سنت کی روشنی میں۔ 7 وہ ہیں جو ان کی زندگی سے متعلق ہیں اور 7 وہ ہیں جو ان کی وفات کے بعد کے ہیں۔ زندہ ہوں تو 7 حقوق، وفات پا جائیں تو بھی 7 حقوق۔ تو اپنے یہاں کے علماء سے معلوم کر لینا، وہ بتا دیں گے حقوق ادا کرو۔ ہاں سب نہیں کیوں کرو، ایک نذرانے میں اتنے کام نہیں کرتے نتیجے۔ خیر